بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشل خان بھوپال سے پوچھتے ہیں کہ جی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیر بضاعہ کا پانی وضو کے لیے استعمال فرماتے تھے، کنواں ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اس کنویں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایسا کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے، مرے ہوئے کتے اور گندگی ڈالی جاتی تھی، پھر تو اس کا پانی ناپاک ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی کو کیوں پاک قرار دیا؟ دیکھیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ بیر بضاعہ کنواں ہے، یلقا فیہ الحیض، جس میں حیض کے چیتھڑے ڈالے جاتے ہیں اور جس میں مرے ہوئے کتے اور گندگی ڈالی جاتی ہے، تو افنتوضأ منہا، کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کنویں میں حیض کے چیتھڑے بھی ڈالے جا رہے تھے، مرے ہوئے کتے بھی ڈالے جا رہے تھے اور گند پھینکا جا رہا تھا، پھر بھی نبی نے فرمایا کہ اس کے پانی سے وضو کرو۔ تو دیکھیں یہ ہے حدیث اصل میں ان لوگوں کے خلاف حجت ہے جو کہتے ہیں بس نبی کی قول جیسے ملے ایسے لے لو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی حدیث آپ کے سامنے آئے گی، آپ فقہا سے اس کا مطلب پوچھیں گے جو حدیث کے اہل ہیں۔ امام لیث بہت بڑے امام گزرے ہیں اسلاف میں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کے اہل ہیں، اور یہ حدیث یہ مضمون خود حدیث میں بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو بھی بات مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ۔ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ رب حامل فقہ غیر فقیہ، فرمایا بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک حدیث جاننے والے سمجھتے نہیں ہیں وہ حدیث کا مطلب، دوسرا حدیث جاننے والے بھی ہوں اور سمجھتے بھی ہوں۔ تو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا بس جب بھی ہمارے پاس کوئی حدیث آئے گی، ریفرنس آئے گا، ہم فوراً عمل کریں گے، تو عمل کریں آپ اس حدیث پر۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف قرآن مجید حکم دے رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے آپ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، جب صبح اٹھو تو بالٹی میں برتن میں ہاتھ مت ڈالو، ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ میں رات کو گندگی لگی ہو تو ہاتھ بھی مت ڈالو جب تک اس ہاتھ کو 3 دفعہ دھو نہ لو، دھونے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالو۔ تو اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو گندگی سے بچانے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو آپ خود سوچیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنویں میں کتے بھی ڈالے جا رہے ہوں اور حیض کے چیتھڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں اور گوبر بھی ڈالا جا رہا ہو اور پھر آپ اس سے وضو کا حکم دیں؟ تو خلاصہ یہ کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ وہ مطلب ہے جو فقہاء کرام بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث کے یعنی کچھ 2-3 مطلب بیان کیے گئے ہیں اس حدیث کے، کیونکہ پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سیرت اور باقی زندگی سے میچ نہیں کرے گی، کیونکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا اہتمام کیا، صحابہ نے بھی اہتمام کیا، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ کہیں نجاست گری اور آپ نے اس میں وضو کا ہمیں حکم دے دیا ہو یا خود وضو کیا۔ تو یہ اصل میں زمانے جاہلیت کا ایک کنواں تھا جس کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں یہ سب چیزیں ڈالی جاتی تھیں، تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس میں یہ سب کام ہوتا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور، یہ ماضی میں کام ہوا ہے نا، اب نہیں ہوا، پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء، فی الحال اسے کوئی چیز نجس نہیں کر رہی ہے، تو ماضی کو چھوڑو، کیونکہ جب کنویں میں کوئی چیز گرتی ہے، اور مٹی ایک ایسی چیز ہے نا جو خود ایک مطہر ہے، اس کے رنگ، بو، ذائقہ سب کچھ چینج ہو چکا ہوتا ہے، طویل عرصے تک جب مٹی پڑی رہتی ہے اور کنویں سے پانی نکالا جاتا رہے تو جتنی بھی گندگی ہو وہ کچھ وقت کے بعد وہ پانی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو ماضی کے میں یہ کام ہوتا رہا تھا، اس وقت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے نبی نے فرمایا ان الماء طہور، پانی فی الحال پاک ہے بھائی، لا ینجسہ شیء، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر رہی، فی الحال کوئی گندگی نہیں ہے اس کے اندر، تو اب ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اس بحث میں مت پڑو۔ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ کنواں جاری ہو، جاری پانی ہو، اس میں جاری پانی گندگی سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں اس کا رنگ و ذائقہ چینج نہ ہو جائے، جیسے دریا کا پانی، اس میں کتے بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں لوگ گندگی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو پانی کا حصہ آ رہا ہوتا ہے اس میں اگر بو اور اسمیل اور گندگی نہیں نظر آ رہی تو ہم اس کو پاک سمجھیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے جاری کنواں ہو، لیکن کنویں کا جاری ہونا بہت یعنی متبادر نہیں ہے، زیادہ راجع بات یہی ہے کہ ماضی میں یہ سب کام ہوا کرتا تھا اس میں، جس کو صحابہ نے بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال کی بات کی ہے کہ فی الحال ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ نہ دیکھو کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، اور حدیث کے الفاظ سے اس کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء، اس سے کوئی بھی چیز نجس نہیں کر رہی ہے، یعنی فی الحال اس میں کوئی گندگی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں، اس بحث میں مت پڑو۔ اور بھی مفہوم اس حدیث کے بیان کیے گئے، لیکن بہرحال اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کنویں میں کتے بھی ڈالے جا رہے ہوں اور پھر چیتھڑے بھی ڈالے جا رہے ہوں حیض کے اور گندگی بھی، اور پھر آپ اسی سے وضو کریں، کیونکہ پھر دوسری حدیثیں جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں اگر تھوڑی سی بھی نجاست گر گئی ہو تو پانی کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ حدیثوں کے یہ حدیث پھر خلاف ہو جائے گی، تو نبی کی بات کا وہی مطلب بیان کیا جائے گا جو دوسری حدیثوں سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو۔ محمد رحیم کراچی سے، ریل گاڑی میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ٹرین میں بھی قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں جناب، دوسرے پارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آگے فرمایا وحیث ما کنتم، تم جہاں بھی دنیا میں ہو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ تم نے مسجد حرام ہی کی طرف کرنا ہے، یعنی نماز میں۔
البتہ نفل نماز میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کے بھی پڑھ لیا کرتے تھے، سواری کا رخ جدھر بھی ہو آپ نیت باندھ لیا کرتے تھے. تو اب یہ قرآن کی آیت خاص ہو گئی فرض نماز کے بارے میں. تو فرض نماز بہر صورت آپ کو قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنا پڑے گی، چاہے آپ جہاز میں ہوں چاہے آپ ٹرین میں ہوں. اور فرض نماز میں قیام بھی ضروری ہے. تو ٹرین میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بہت آسان ہے. ہم نے 20 دفعہ ٹرینوں میں سفر کیا ہے، آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی ایسا ہوا ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہو گئی ہو. کچھ چیزیں لوگ فرض کر لیتے ہیں، حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. ٹرین میں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اگر سامنے سیٹ ہے، سجدہ کرنا مشکل ہے تو سیٹ پہ سجدہ کر لیں آپ. تو قیام بہرحال آپ کو ہر صورت میں کرنا پڑے گا. اور قبلے کا بھی بہت آسانی سے ٹرین میں پتہ چل جاتا ہے. جب یہ موبائل میں اپلیکیشن نہیں ہوتی تھی قبلے کے بتانے والی، تو ہم کھڑکی سے دیکھتے تھے، ونڈو سے آپ کو کہیں نہ کہیں مسجد نظر آ جاتی ہے. تو مسجد کا رخ جہاں ہو آپ نے اندازہ ہو جائے گا بھائی اس طرف ہے قبلہ، اس طرف نیت باندھ لیں. 2 رکعت تو پڑھنی ہوتی ہیں آپ نے، مختصر سی 2 رکعتیں پڑھ لیں. تو وتر بھی پڑھنا ضروری ہے اور فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے. باقی سنت موقعہ آپ چھوڑ سکتے ہیں ٹرین میں، لیکن قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اور آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، وہ آپ کو خود قبلہ بتا دیتا ہے کہ کدھر ہے. تو اپلیکیشن سامنے رکھ کے نماز پڑھیں. اگر ٹرین مڑتی ہے تو اپلیکیشن میں جو ایرو کا رخ ہے اس حساب سے آپ اپنی لوکیشن بھی چینج کر لیں، کیونکہ اگر ٹرین گھومے گی تو قبلہ بھی چینج ہوگا، تو آپ کو بھی نماز میں گھومنا پڑے گا. اچھا بھائی، ہاں اب جہاز میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرف قبلہ ہے اس طرف آپ کو نماز پڑھنے دی نہیں جاتی. بہت سی ایئر لائن تو ایسی ہیں. سعودی ایئر لائن کا ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس میں پراپر نماز کی جگہ ہے، تو وہاں تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے بڑے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. قبلے کی ڈائریکشن جہاز میں کیسے پتہ چلے گی آپ کو؟ آپ پہلے سے ایک حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپ آتی ہے، حلال ٹرپ کے نام سے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا آن لائن بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ. اور آپ اپنی بورڈنگ ٹائم اور ارائیول ٹائم یہ آپ اس میں ڈالیں، اور جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں جو سوال پوچھے وہ ڈال دیں، وہ آپ کو ساری نمازوں کی ٹائمنگ نکال کے دے دے گی. اس سے بھی پتہ، اور قبلے کی ڈائریکشن بھی بتا دے گی آپ کو کہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ قبلہ کہاں ہو. ورنہ یہ چیزیں ایئر ہوسٹس بھی بتا دیتی ہے، آپ اس سے پوچھو بھائی قبلہ کدھر ہے، اس کو بھی بتا دیتی ہے. ورنہ خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان سے اڑا ہوں فلاں ملک میں جا رہا ہوں، تو گوگل میپ پہ پہلے اپنی ایک ایرو بنا لیں. میں تو ایسے ہی کرتا تھا پہلے جب تک یہ اپلیکیشن نہیں تھی. تو یہاں سے یہاں ہم نے جانا ہے، ٹوٹل اتنے گھنٹے کا سفر ہے، تو ہمیں خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے اتنے گھنٹے بعد میں یہاں ہوں گا تو قبلہ ہمارا یہاں ہوگا. تو ظاہر اندازہ ہی ہے، اس میں 100% کریکشن ضروری نہیں ہے، اس سے خود ہی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. ورنہ ایئر ہوسٹس سے پوچھ لیں پھر بھی پتہ نہ چلیں تو پھر مجبوری ہے کہ جہاں اندازہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں. تو یہ کرنا پڑے گا. اور پھر بھی اگر آپ کو جہاز میں نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہے تو پھر مجبوری ہے، پھر بیٹھ کے آپ نماز پڑھ لیں. لیکن فرض نماز پھر آپ کو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد دہرانی چاہیے. اسرار اللہ خان، حیدرآباد انڈیا سے. میرا سوال یہ تھا کہ کسی ہندو کے گھر پر جا کر کھانا کھانا کیسا ہے، جائز ہے؟ حلال کھانا ہو. زری آسٹریلیا سے. میرے شوہر کی میرے گھر والوں سے بالکل نہیں بنتی. میرے شوہر اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی سخت ہیں. دراصل میرے گھر والوں نے میرا نکاح توڑوانے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد میری رخصتی تو ہو گئی، لیکن میرے شوہر نے میرے گھر والوں سے سارے تعلقات توڑ دیے ہیں. مجھے گھر والوں سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. میری شادی کو 9 مہینے ہو گئے ہیں. شروع میں تو میں نے شوہر کی بات مان کر گھر والوں سے بات نہیں کی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا. ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے جھاڑ دیا. اب میں چھپ کر اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے کئی بار جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ آپ کے شوہر کے تمام تر احترام کے باوجود میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی بےغیرتی کی بات ہے کہ ایک آدمی کی بیٹی آپ نے لے لی ہے اور پھر آپ اس کو ویلیو بھی نہیں دے رہے. یعنی آپ کے شوہر میں اگر غیرت تھی تو غیرت اس وقت دکھاتے نا کہ بولتے بھائی ہم نے کرنی نہیں ہے شادی یہاں پہ، آپ لوگ چونکہ اس شادی پہ خوش نہیں ہو. اب وہ اس شادی کو توڑوانا چاہ رہے تھے تو نہیں توڑوا سکے نا. وہ بالآخر نتیجہ یہی نکلا کہ اپنی بیٹی دے دی انہوں نے. اس کا مطلب ختم ہو گئی قصہ پرانا. تو اب اس کو لے کے بیٹھ جانا دماغ میں کہ آپ لوگ چونکہ نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے میں ہمیشہ سے آپ سے ناراض ہوں گا. بھائی چاہتے جو بھی تھے لیکن دے تو دی نا انہوں نے، توڑوایا تو نہیں نا. توڑوا دیتے تو آپ کہتے یار ہمارا گھر توڑوایا ہے. تو جب ایک چیز کی تلافی ہو چکی ہے تو اس کے بعد ان سے ناراض ہونا یہ تنگ دل ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور آپ پہ تو وہ پابندی لگا ہی نہیں سکتے کہ اپنے ماں باپ سے بات چیت مت کرو، اپنے بہن بھائیوں سے بات چیت مت کرو، اس لیے کہ اگر وہ آپ پہ پابندی لگاتے ہیں تو آپ پھر ان کو یہ بول سکتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے اللہ کے حکم کی وجہ سے رشتہ داری جوڑتی ہوں اور اسی اللہ نے مجھے حکم دیا شوہر کے حقوق ادا کرنے کا. تو اگر آپ نے رشتہ داری کو ویلیو ہی نہیں دینی ہے تو پھر شوہر کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی. پھر تو میں آزاد ہوں، میں آپ کو رسپیکٹ دوں یا نہیں دوں یہ میرا ہیڈک ہے. تو یہ تو سارا سیٹ اپ ہی اللہ کے حکم سے ہم کر رہے ہیں. تو بھائی جس اللہ نے شوہر کے حقوق بتائے ہیں اس نے ماں باپ سے قطع تعلق کو بہت زیادہ حرام قرار دیا ہے. اس لیے شوہر بیوی پہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دے. یہ ناممکن ہے، یہ پابندی ہی شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق الذی یکرم به الرجل ابنته او اخته. فرمایا سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. تو آپ کے شوہر کو چاہیے کہ آپ کے شوہر کے جو سسر ہیں اگر انہوں نے رشتہ توڑوانے کی کوشش کی یا آپ کے بھائیوں نے کوشش کی لیکن بالآخر پھر وہ کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے یا انہوں نے اپنی بیٹی یا بہن آپ کے حوالے کر دی ہے تو اب وہ بہرحال آپ کے لیے ایک مقدس رشتہ بن چکا ہے. تو نبی نے فرمایا جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے، جو میں نے حدیث پڑھی، سب سے زیادہ لائق احترام تمہارے لیے وہ ہے. تو اس لیے سسرالیوں کا ایک احترام ہوتا ہے. اس طرح ان سے قطع تعلق کر کے بیٹھ جانا کہ اس بیس پہ کہ وہ نہیں چاہتے تھے، تو بھائی نہیں چاہتے تھے لیکن چاہ تو لیے نا وہ.
یا تو اب توڑوانے کی کوشش کر رہے ہو تو ایک الگ بات ہے، چاہتے نہیں تھے لیکن انہوں نے اس چاہت پہ عمل نہیں کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے رشتہ مانگ رہے ہو کسی کی بیٹی سے، وہ نہیں دے رہا، آپ کو رلا دیا اس نے، لیکن بالآخر 1 سال کے بعد وہ مان گیا. اب اگر آپ کو ناراضی کرنی ہے نا تو ناراضی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو کہ آپ مان تو گئے ہو لیکن میں نہیں کروں گا آپ شادی، آپ نے 1 سال کیوں مجھے ترسایا رلایا. ہم اس کو غیرت مانیں گے، میں اس کو مانوں گا بھائی غیرت ہے کہ اس تمیز سے نہیں دی اب ہم نے نہیں لینی. یہ کوئی غیرت نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد وہ مان گئے اور پھر آپ بیٹی لینے میں تو غیرت نہیں دکھا رہے، لینے کے بعد بیٹی کو آپ ان سے دشمنی میں غیرت دکھا رہے ہو. یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہوتا. جب آپ نے کسی سے ریلیشن آپ کا قائم ہو گیا یا تو قائم ہی نہیں کرتے، ہو گیا تو پھر اس کو نبھائیں. یہ بہت غلط ہے. یہ میں نے اس لیے اتنا کچھ اس پہ بول دیا کہ یہ لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اپنے فائدے کے لیے تو رشتہ داروں سے تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن جہاں فائدہ نہیں ہوتا قطع تعلق چل رہا ہے. تو بیٹی کسی کی لے لی ہے، اتنا تو رشتہ داروں سے تعلق قائم کیا، بائیکاٹ نہیں کیا ان کا، لیکن لینے کے بعد جو ہے نا پھر آگے قطع تعلق کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا بھائی صاحب. اللہ ہدایت. بہرحال آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں اپنے رشتہ داروں سے، جو اپنے بہن بھائیوں یا والدین سے تعلق قطع کرنا، یہ جائز نہیں آپ کے لیے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ جو کچھ ہو چکا اس پہ توبہ استغفار کرے، اگنور کرے، نظر انداز کرے، بھول جائے پرانے قصوں کو، آگے کی سوچے. ویسے بھی دیکھیں جو آدمی بڑے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے نا، جس کی بڑی سوچ ہوتی ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں لے کے چلتا. وہ کہتا ہے یار جو ہونا تھا ماضی میں ہو گیا. وہ تو بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، اب دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے رشتہ دار آپ کے ہسبینڈ سے اب اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار ہیں، شوہر کو چاہیے جائے رشتہ داری جوڑے، ورنہ قطع تعلق کا گناہ ہوگا. محمد بلال خان لندن سے. حدیث کے مطابق سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہماری ساری عبادتوں اور سارے اچھے اعمال میں تو صرف اور صرف جنت کی نیت ہوتی ہے یا بزنس میں ترقی کی نیت ہوتی ہے. تو کیا ان نیتوں کے ساتھ ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ بھائی 2 طرح کے اعمال ہوتے ہیں، خالص دینی اعمال اور ایک خالصتاً دنیاوی کام، اور ایک بین بیچ کے دنیا بھی ہو سکتی ہے اس میں دین بھی ہو سکتی ہے. اب جو خالصتاً دینی کام ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، نیت اچھی ہو یا بری ہو. ہاں اس میں نیت کو ٹھیک کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو کہ بھائی ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کام نہیں چھوڑنا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خالصتاً دنیاوی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پیسہ کما رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، آپ پیسے میں کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں بھی دنیا کے لیے، لیکن اس میں اچھی نیت کر کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ پیسہ کما رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے، اس میں نیت کر لیں کہ اللہ میں اس نیت سے بھی کماتا ہوں کہ میں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تاکہ میں صدقات و خیرات زیادہ کر سکوں. تو یہی پیسہ مزے کا ذریعہ بھی بن جائے گا اور عبادت بھی بن جائے گا، یہ ثواب بھی بن جائے گا. تو نیت کر لیں. کتنا ٹائم لگتا ہے نیت کرنے میں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بین ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ سے مدینہ ہجرت ہو رہی تھی نا، تو ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جانا یہ دینی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پہ نبی نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے، نیت پر. کیونکہ ایک صحابی نے ہجرت کی، پہلے ہجرت کر نہیں رہے تھے، کسی خاتون سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے. اس خاتون نے کہا ہجرت کرو گے تو میں آپ سے شادی کروں گی، تو انہوں نے ہجرت کر لی. تو آپ نے فرمایا تو انہوں نے شادی کے لیے ہجرت کی ہے. اعمال کا مدار نیت پر ہے. جو اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت تو ہجرت شمار ہوگی، جو اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے ہجرت نہیں کرے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہجرت بین ہے. بین کا مطلب بیچ میں ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور دنیا کے لیے بھی ہو سکتی ہے. دنیا کے لیے ہوگی تو گناہ نہیں ہے لیکن ثواب بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے ہوگی تو ثواب ہے اس میں. تو یہ مطلب ہے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. تو باقی ساری عبادتیں اور اچھے اعمال میں تو صرف جنت کی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے بزنس میں ترقی کی نیت ہوتی ہے تو کر لیں آپ بولیں میں بزنس میں ترقی بھی کر رہا ہوں اور ترقی سے میرا مقصد صرف اپنے آپ کو ترقی دینا نہیں، مسلمان قوم کو ترقی دینا ہے، غریبوں کا پیٹ بھرنا ہے، بھیک سے بچنا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ صرف میرے محتاج رہو، مخلوق میں کسی کے محتاج نہ رہو. یہ ساری نیتیں کر لیں گے تو یہ بزنس بھی آپ کے لیے ایک طرح سے عبادت بن جائے گا. کاشف اللہ خان بنو سے. ایک آیت کریمہ کے مطابق اگر ہم گناہ کبیرہ سے خود کو محفوظ رکھیں تو صغیرہ گناہ پر کوئی گرفت نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹا دیے جاتے ہیں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سگریٹ نوشی، میوزک سننا، موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال جائز ہے، یا پھر گناہ صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا کیا معیار ہوگا؟ دیکھیں قرآن میں ہے یہ کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ ہمارے نیک بندے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹی موٹی خطاؤں کے، وہ ان سے ہو جاتی ہیں. اور نکفر عنہم سیئاتہم، اللہ فرماتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں ہم ان کی معاف کر دیں گے. یہ مضمون حدیثوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. لیکن ایک آپ کو صغیرہ گناہ کی ڈیفینیشن کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. دیکھیں صغیرہ گناہ اگر اصرار کے ساتھ کیا جائے نا، بار بار کیا جائے، عادت ڈال دی جائے تو پھر وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. خوب سمجھ لیں. اور صغیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے بھی معاف ہوتا ہے، نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں اور روزوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. بہت ساری عبادتیں ہم ایسی کرتے ہیں جس سے صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کسی سے گناہ ہوئے ہوں نا تو اگلی نماز ان پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. صغیرہ گناہ مراد ہے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ ساری خوشخبریاں ہیں، لیکن ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ صغیرہ گناہ اگر اصرار کے ساتھ کیا جائے، کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے آپ، تو وہ کبیرہ بن جائے گا. تو اس لیے صغیرہ کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے
کہ بھائی صغیرہ ہے، کیونکہ صغیرہ کریں گے تو عادت پڑتی ہے، پھر وہ کنٹینیوسلی ہوتا رہتا ہے۔ باقی جو آپ نے مثال دی ہے میوزک سننا تو جائز نہیں ہے، سگریٹ نوشی بھی ناپسندیدہ مکروہ عمل ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، صحت برباد ہوتی ہے اس سے، اور جس کو یقین ہو کہ میری صحت اس سے لازمی خراب ہوگی اس کے لیے تو گناہ بھی ہے یہ۔ تو ظاہر ہے سگریٹ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک دفعہ پی کے چھوڑ دے، وہ تو پیتا ہے، وہ تو پیتا ہی چلا جاتا ہے، برباد کینسر ہو جاتا ہے پھیپھڑوں کا، برباد ہو جاتے ہیں پھر بھی پی رہے ہوتے ہیں، تو اس اسٹیج پہ جا کے تو یہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے سگریٹ پینا بھی۔ اچھا بھائی، موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال بھی مکروہ ناپسندیدہ ہے اور وقت کا ضیاع ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے اس میں، تو یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن گناہ یعنی گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بہرحال ہے یہ موبائل فون کا استعمال۔ اسلام آباد سے کسی نے پوچھا ہے، میں نے بچپن میں والدین کے دباؤ کی وجہ سے حفظ کیا تھا، میں نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے حفظ مکمل تو کر لیا، میری آمین بھی ہو گئی، مگر میں نے کبھی اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ استغفر اللہ، آپ نے قرآن کو دل سے تسلیم نہیں کیا، آپ کو اللہ نے حفظ کی نعمت دی، یہ الفاظ بھی آپ کے بہت ہی نامناسب ہیں۔ مجھے پکا یاد بھی نہیں ہے، میں اب یونیورسٹی جاتی ہوں تو وہاں بھی میں نے نہیں بتایا، تو کیا مجھے اس کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ میری شادی ہونے والی ہے، وہ مجھے حافظہ سمجھتے ہیں، کیا میں ان کو بتا دوں کہ مجھ کو ٹھیک طرح یاد نہیں ہے، یا میں ان کو کچھ نہ بتاؤں؟ آپ نے حفظ مکمل کر لیا، بے شک دباؤ میں آ کے کیا، لیکن ایک نعمت تو مل گئی نا، اب اس پہ یہ کہنا کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا میں نے کبھی اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا، بہت غلط الفاظ ہیں یہ آپ کے۔ آپ یہ بولیں سستی کی وجہ سے مجھے یاد نہیں رہا، نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے یہ قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نے حفظ تو کر لیا لیکن اب دل سے میں تسلیم نہیں کرتی اس کو، یہ کیا ہی نہیں ہے کبھی بھی، یہ بہت غلط الفاظ ہیں، ایک طرح سے یہ یوں سمجھے کہ کفری الفاظ ہی ہیں، تو آپ اس پہ توبہ استغفار کریں، اور آپ ہمیشہ یہ کہا کریں بھائی اللہ نے مجھے نعمت دی حفظ قرآن کی، بے شک گھر والوں کے دباؤ میں آ کے میں نے کیا، لیکن دباؤ میں آ کے ایک بڑی نعمت مجھے مل گئی، ہاں میری سستی ہے کہ اب مجھے یاد نہیں ہے، اس طرح کہ یوں کہا کریں آپ کہ مجھے پراپر یاد نہیں ہے، یہ میری سستی ہے، اور اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے پکا یاد کرا، اور کوشش بھی کریں یاد کرنے کی، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، آپ روزانہ آدھا پارہ پڑھ لیا کریں، ایک پارہ پڑھ لیا کریں، تو بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید کا یاد ہو جانا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حافظ سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ جنت کے درجات میں چلتا چلا جا اور پڑھتا چلا جا، تو جہاں تک وہ پڑھتا رہے گا نا بلند ہوتا چلا جائے گا، تو اتنی زیادہ خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن مجید یاد ہے، تو آپ اس نعمت کی ناقدری نہ کریں۔ باقی آپ قرآن بھول گئیں تو اس پہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن ناقدری پہ گناہ ہوگا آپ کو، کہ اگر آپ کے دل میں یہ ہے نا کہ کیوں حفظ کیا میں نے، کیوں مجھے ماں باپ نے یاد، تو یہ بڑا خطرناک چیز ہے، اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، نظریہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمت کر کے یاد کر لیں دوبارہ، یاد نہیں ہوتا تو ویسے تلاوت کا معمول بنا لیں۔ تو باقی یہ کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے، وہاں لوگوں کو ان کو حافظہ بتایا ہوا ہے، تو کیا ان کو بتا دوں کہ ٹھیک طرح یاد نہیں ہے؟ نہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حفظ کیا تو ہے نا آپ نے، بس کافی ہے۔ بعض دفعہ پکا حافظوں کو یاد ہوتا ہے، بعض دفعہ حافظوں کو یاد نہیں ہوتا۔ حافظوں کی دو قسمیں، ایک سچی مچی کے حافظ اور ایک رمضانی حافظ، تو وہ رمضان میں یاد ہوتا ہے ان کو، تو آپ کو بھی ظاہر ہے جب یاد کرنا چاہیں گی تو ہو جائے گا نا آسانی سے، تو اتنا حافظہ ہونا بھی کافی ہے، شادی کے لیے اتنا بھی حافظہ ہونا کافی ہے۔ اور میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ یہ نعمت کی قدر کریں، آپ اس کو روزانہ قرآن مجید کو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگا کے یاد کریں آپ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی اور کے سامنے طلاق دے اور بیوی کو معلوم بھی نہ ہو کہ اس کے شوہر نے کسی اور کے سامنے اسے طلاق دی ہے، اور مرد اس طرح 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی بیوی کو نہیں بتاتا، اس کے ساتھ بولتا بھی ہے، اس کو گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، اور جس کے سامنے طلاق دی ہے اس کو بھی نہیں بتانے دے رہا، تو کیا جس کے سامنے طلاق دی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی بیوی کو بتا دے؟ اگر نہ بتائے تو وہ گنہگار تو نہیں ہوگا؟ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، جس کے سامنے طلاق دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ بتا دے، لیکن بیوی پر اس کی گواہی پر عمل کرنا لازم ہے یا نہیں؟ اگر بیوی کو 100% یقین آ جاتا ہے کہ شوہر نے طلاق دی ہے اور طلاق دے کے مکر گیا، اتنا یقین کہ وہ حلفیہ بول سکے، قسم اٹھا کے بول سکے، تو پھر بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے۔ لیکن ایک آدمی کی گواہی سے ایسا یقین ہوتا نہیں ہے، اور شرعاً مفتی بھی اس کا پابند ہے کہ وہ ایک کی گواہی قبول نہ کرے، اور جج بھی اس کا پابند ہے کہ وہ ایک کی گواہی قبول نہ کریں، اور رشتہ دار بھی اس کے پابند ہیں کہ وہ ایک کی گواہی پر فیصلہ نہ کریں۔ تو اس لیے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ ہاں، دو بندے گواہی دے دیں تو پھر تو یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ بھائی اس نے واقعی طلاق دی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ نہ اپنی بیوی کو آزمائش میں ڈالے نہ کسی اور کو، اگر اس نے واقعی طلاق دی ہے تو اس حرام کاری کو چھوڑ دے، وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد مکر جانا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مرد لوگ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں، گھنے بن جاتے ہیں، لیکن بہرحال ایک آدمی کی گواہی سے ثابت نہیں ہوگا جب تک شوہر اقرار نہ کرے یا عورت کو 100% یقین نہ آ جائے، اور ایسا یقین آنا ایک گواہی سے پاسبل نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک آدمی اگر گواہی دیتا ہے نا تو رشتہ دار لوگ جمع ہو کے شوہر سے کراس کویشچن کریں اور اگلوانے کی کوشش کریں کہ دی ہے یا نہیں دی ہے، تو اگر شوہر اقرار کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اقرار نہیں کرتا تو ہم پھر بھائی ظاہر کے مکلف ہیں، بیوی بھی پھر ظاہر کی مکلف ہے کہ ایک سے ثابت نہیں ہوتا ایک گواہی سے، تو لیکن شوہر بہرحال گناہگار ہوگا کہ وہ طلاق دے کے مکر کیوں گیا، کیونکہ حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں، میری اولاد نہیں ہو رہی، کیا اسلام میں IUI کروانا جائز ہے؟ دیکھیں، اس IUI کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو ایک پروسیس کر کے عورت کو پریگننٹ کیا جاتا ہے اس میں اصول یاد رکھ لیں، ٹیکنالوجی تو چینج ہوتی رہتی ہے اور طریقے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں، ایک اصول یاد رکھیں کہ شدید ضرورت کے وقت
میاں بیوی اس طرح سے اولاد پیدا کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز شوہر کے اسپم لے کے عورت کے ایگ کے ساتھ ملائیں لیب میں اور پھر اس کو بیوی ہی کے پیٹ میں رکھ دیں. یعنی جیسے غیر مسلموں میں ہو رہا ہے نا کہ اسپم اس کے ہیں اور ایگ جو ہے وہ ادھر سے اسپم عورت کے لیے اور ان دونوں کا کے اسپم کے لیے کسی تیسری عورت کو استعمال کیا, اس کے پیٹ میں بچہ کیوں لے جا کے رکھ دیا, یہ حرام اور ناجائز ہے. تو میاں بیوی ہی کے اسپم استعمال ہوں گے اور پیٹ بھی بیوی ہی کا استعمال ہوگا, کسی اور کا نہیں استعمال ہوگا. یعنی رحم, پیٹ سے میری مراد ہے رحم, کسی اور کا رحم استعمال نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ احتیاط ہو تو شرعاً جائز ہے. دوسری احتیاط یہ کہ اس میں جینڈر کی سلیکشن کی اجازت نہیں ہے, نہ شوہر کو نہ بیوی کو. رینڈملی جو بھی ہو گیا, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, میاں بیوی اس پہ راضی رہیں گے, چاہے 6 بیٹیاں ہو چکی ہوں ان کے, 7ویں بھی بیٹی ہی ہو اگر اللہ چاہے تو. اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں بیٹیاں مل گئی اب ہم بیٹے کے لیے جینڈر کو سلیکٹ کر رہے ہیں. یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے, اس میں انسانوں کو دخل اندازی کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو باہر ملکوں میں اس پہ بہت سخت پابندی ہے جینڈر کی سلیکشن پہ, کیونکہ اس سے گروتھ ریشو فطری اور نیچرل نہیں رہے گا. ایسے تو لوگ لڑکے لیتے رہیں گے اور لڑکیوں کا گروتھ ریشو ہی کم ہو جائے گا. تو یہ فطری چیزیں ہوتی ہیں, نیچرل ہوتا ہے. تو اس کو یا بولی من یشاء اناسا, اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیں. تو یہ اللہ ہی کی مشیت پہ چھوڑنا لازم ہے, اس میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ کوئی بھی مصنوعی طریقہ بچہ پیدا کرنے کا, چاہے کوئی بھی طریقہ ہو, اس میں 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. پہلی شرط یہ کہ شوہر کا اسپم اور بیوی کے ایگ اور رحم بھی بیوی ہی کا استعمال ہو. اور دوسری شرط یہ کہ جینڈر کی سلیکشن نہ ہو, رینڈملی جو بھی ہو جائے بس وہ اللہ کی دین سمجھ کے اس کو قبول کیا جائے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, اچھا انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, میں 5 بجے تہجد کی نماز پڑھتی ہوں اور 5:15 بجے فجر کی نماز پڑھتی ہوں, کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی آپ ہمیں کیا پتہ آپ کے یہاں فجر کا ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا ہے. آپ موبائل کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور فجر کے ٹائم دیکھیں, ٹائم کے لحاظ سے آپ فجر پڑھیں اور تہجد پڑھیں. جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے تہجد کا وقت ختم. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, ہمارے محلے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, محلے والے کہہ رہے ہیں اہل حدیث سے فتویٰ لے لیتے ہیں, تو ان سے فتویٰ لینا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. 3 طلاقوں کے مسئلے میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے, اور اس پر لوگ میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں, یہ تو اختلافی مسئلہ ہے. بھائی اختلافی ہے آج, صحابہ کے دور میں اختلافی نہیں تھا. اس مسئلے میں اہل حدیث بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں دیوبندی عالم نے لکھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, فلاں نے یہ لکھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ صحابہ کرام سے دکھا دو, ہمیں حدیث سے دکھا دو کہ نبی نے کبھی ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک قرار دیا, کسی صحیح حدیث سے. وہ حضرت رکانہ والی حدیث جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ لنگڑی لولی سند ہے اس کی. اس میں جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 دفعہ الفاظ ایک ہی نیت سے دہرائے تھے, تبھی نبی نے صحابی سے حلفیہ بیان لیا. تو اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو نبی نے ایک قرار دیا ہو. اور وہ جو عبداللہ بن عباس والی مشہور حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں. اس کا مطلب اب دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ منسوخ حکم ہے, لیکن اس کے نص کا بہت سے حضرات کو پتہ نہیں چلا. جب طلاق مرتان والی آیتیں نازل ہوئی ہیں نا کہ 2 طلاقوں کے بعد تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے, تو وہ حکم منسوخ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے مسلم میں ہی ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں 3 متع کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی عمر نے پابندی لگائی رضی اللہ عنہ. تو بھائی حضرت عمر نے پابندی نہیں لگائی, پابندی پہلے سے لگی ہوئی تھی. بعض صحابہ اس لیے متع کو جائز سمجھتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے. ویسے ہی زمانے جاہلیت میں ہزاروں طلاقوں کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا, لیکن اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے. تبھی آپ حدیث کا وہ مطلب بیان کریں گے جو صحابہ بیان کرتے ہیں. خود اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقوں کے بارے میں, آپ نے اس کو نافذ قرار دیا, اور دلیل میں قرآن مجید کی آیت آپ نے تلاوت کی ہے, سورہ طلاق والی آیتیں. تو یہ مسئلہ قرآن میں بھی بہت واضح ہے, سورہ طلاق میں بھی اللہ نے بہت واضح انداز میں بیان کر دیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دو, تاکہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, تاکہ تمہارے لیے رجوع کا راستہ کھلا رہے. اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی کوئی کہتا ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, تو بالکل یہ تفقہ و بصیرت سے خالی باتیں. تو اس میں بعض ائمہ جو جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں, ان سے خطا ہو گئی. اب اس خطا کو پوری امت میں مسلط کر دینا یہ غلط ہے. تو اس لیے کوئی ایک صحابی سے بھی ضعیف حدیث دکھا دو بھائی, جس نے ضعیف حدیث سے بھی دکھا دینا کسی ایک صحابی سے جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو, تو پھر آپ کہنا کہ مفتی صاحب نے اس مسئلے میں مبالغہ کیا. کسی ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو انہوں نے ایک قرار دیا ہو. یعنی رخصتی کے بعد, رخصتی سے پہلے تو ایک کلمے اور 3 کلموں کی 3 طلاقوں میں فرق ملتا ہے. وہ ایک کلمے اور 3 کلموں کی 3 طلاقیں الگ چیز ہیں, اس کا ایک مجلس سے تعلق نہیں. اہل حدیث وہ والی حدیثیں اٹھا کے بھی یہاں فٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں اس میں بہت کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ اہل حدیث کی دلیل اس میں بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. یہ مسئلہ اجماعی ہے, بعد میں اختلافی ہوا ہے. تو جب ایک دفعہ صحابہ کا اجماع ہو گیا, اب اس میں اختلاف جائز نہیں ہے. تو اس لیے بہت سے علماء نے اس کی تصریح کی ہے. دیکھو ابن تیمیہ اس کے قائل تھے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, پورے رسالوں کے رسالے لکھ دیے انہوں نے اس پہ. ابن قیم حنبلی جو ان کے شاگرد تھے رحمہ اللہ, وہ بھی اس کے قائل تھے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, پورے رسالوں کے رسالے انہوں نے لکھ دیے اس پہ. پھر ان کے شاگرد تھے ابن رجب حنبلی, وہ بھی اس کے قائل تھے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, لیکن پھر انہوں نے رجوع کیا. جب اس کی ڈیپ میں گئے, ببانگ دھول انہوں نے اعلان کیا بھائی میرے دونوں بزرگوں سے اس میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اور ان کے الفاظ ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. انہوں نے کہا بھائی میرے دونوں استاذوں سے اس میں بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے.
کہتے ہیں میں نے تتبع کیا، غور و فکر کیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یقین کر لو اس میں کسی ایک صحابی سے بھی اور ائمہ سلف میں سے کسی ایک مجتہد امام سے بھی ثابت نہیں ہے کہ جنہوں نے 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد ایک قرار دیا ہو۔ تو اب مجھے حیرت اس پر ہوتی ہے، میں اہل حدیثوں کا احترام کرتا ہوں، میرے لسنر میں بہت سارے اہل حدیث ہیں، میرے دوستوں میں بھی ہیں، لیکن مجھے عجیب حیرانگی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر اسلاف کی مانتے ایک بھی نہیں ہیں آپ کہتے ہو ہم سلفی ہیں، سلف سے دکھا دو 3 طلاقوں کو ایک کس نے قرار دیا، سلف سے دکھا دیں آپ، میں آپ کو دکھا دوں گا سب 3 کو 3 کہتے تھے، میرے پاس تو بہت ساری حدیثیں میں نے ریکارڈ بھی کروائی ہوئی ہیں اور اپلوڈ بھی کی انٹرنیٹ پہ، میرے تفسیر کے لیکچروں میں سورہ بقرہ میں جب جائیں گے نا طلاق و مرتان، وہاں آپ کو بہت ساری روایتیں ریفرنس کے ساتھ میں نے پیش کی ہیں، تو یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، سلف میں دکھا دو بھائی کس نے 3 کو ایک کہا ہو، یہ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے، سلف میں دکھا دو کسی نے رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہوں، سوائے حضرت عمر کی وہ روایت جو مسترب ہے، اس میں تو کلام ہے نا، اس کے علاوہ کوئی دکھا دو کسی نے اسلاف میں رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعت تراویح پڑھی ہو۔ آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، سلف میں دکھا دو کسی عورت نے مردوں کی طرح نماز پڑھی ہے، امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، اس کا مطلب باقی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں، تو آپ دکھا دیں سلف میں کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، ایسا نہیں ہے بالکل، سلف میں صرف امام بخاری نے ایک خاتون کا وہ پیش کیا ہے کہ جو مردوں کی طرح، وہ ہائی لائٹ اسی لیے کیا کہ جو چیز جو تفرد ہوتا ہے نا وہ نمایاں ہو جاتا ہے، اگر اس دور میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہوتی ہیں تو امام بخاری کہتے ہیں نا کہ دیکھو ساری مردوں کی طرح پڑھتی ہیں، امام بخاری نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا بس۔ تو سلف میں آپ دکھا دیں کہ کوئی ہر قسم کے موضوع پہ مسا کو انہوں نے جائز قرار دیا ہو، کوئی سلف میں دکھا دیں، تو نام رکھ لینے سے نہیں آپ سلفی ہو جاتے، آپ اسلاف کو حقیقی معنی میں فالو کریں کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح کریں جو اسلاف نے کر کے دکھائی ہے، جس پر اسلاف کا عمل تھا۔ تو 3 طلاق میں بھی ایسے ہی، اسلاف سارے 3 طلاقوں کے 3 ہی مانتے تھے، تو یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا، اس لیے 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں بھائی، اگر اہل حدیث سے فتویٰ لیا بیوی حلال نہیں ہوگی اس میں۔ اور جو بھی میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرواتا ہے نا کہ مفتی صاحب اس مسئلے میں شدت پسندی کے قائل ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، تو کوئی ان کا بڑا عالم ہو تو وہ میں اس سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، بڑے عالم ہو، ہر آدمی سے تو نہیں بات کی جاتی، بعض لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو حافظ صدیق رضا صاحب جو آئے تھے ان کو تو میں 20ویں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ بیٹھو یار 3 طلاق کے مسئلے پر بات کرو، تو میں ان کے علماء کے پاس بھی گیا ہوں کہ بھائی ان دلائل کا جواب دیں، آپ نہیں ہیں ان کے پاس جواب، بس پھر وہی شروع کر دیتے ہیں فلاں مفتی نے بھی لکھا ہے، فلاں مفتی نے بھی لکھا ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے، اختلافی ہے، بھائی اختلافی ہے بھی تو اختلافی ہونے سے تھوڑی مسئلہ، اختلاف تو ہر مسئلے میں دلیل کے لحاظ سے کیا مضبوط ہے، دوسرا اختلاف بنایا ہوا ہے، بعد کا اختلاف ہے، صحابہ میں اختلاف نہیں تھا یہ۔ اچھا میرے بھائی باقی اس پہ آپ نے مدلل بحث سننی ہے نا 3 طلاق کے مسئلے پر، تو میرے جو تفسیر کے لیکچرز ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، ان میں آپ سورہ بقرہ میں جائیں اور الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ والی آیت کے درس جہاں سے شروع ہو رہے ہیں نا، اس میں نے 2 ایپیسوڈ 40 منٹ کے صرف 3 طلاق کے مسئلے کو علمی انداز سے بیان کیا، ایک حدیث اور اس کا ریفرنس اور پوری سند کے لحاظ سے بحثیں، بہت انشاءاللہ آپ کو وہ سن کے بہت لگے گا کہ بھائی کوئی کام ہوا ہے اس پہ، تو آپ وہ لازمی سنیں وہ لیکچر جو بھی 3 طلاق کے مسئلے پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات اس پر بھی ہوتی ہے کہ میں جب وہ اہل حدیث علماء کو وہ بھیجتا ہوں تو وہ سنتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں یار یہ بہت پرانا اختلافی مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ بھائی آپ تو مقلد ہو ہی نہیں، آپ تو کہتے ہو ہم تحقیق کے بعد جواب دیتے ہیں، تو آپ سنو تو صحیح پورا، آپ کسی کی بات پوری سن نہیں رہے تو آپ اپنے آپ کو محقق کیسے کہتے ہو؟ پھر آپ محقق تو وہ ہوتا ہے جو ہر پہلو سے کسی مسئلے پر غور فکر کر کے فتویٰ دیتا ہے، محقق اس کو تو نہیں کہتے کہ ایک طرف کے دلائل سنے دوسرے کے سنے ہی نہیں آپ نے، اس کو محقق تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو مقلد ہوتا ہے۔ تو آپ تو اپنے علماء کی تقلید کر رہے ہو، پھر تحقیق عوام کو بھی میں کہتا ہوں آپ اہل حدیث سے فتویٰ کیوں لیتے ہو؟ آپ اس کا مطلب آپ ان کی تقلید کر رہے ہو، اگر آپ ان کی تقلید کر رہے ہو تو پھر ابو حنیفہ کی کیوں نہیں کر رہے، امام شافعی کی کیوں نہیں کر رہے، امام مالک کی اور احمد بن حنبل کی کیوں نہیں کر رہے، جن کی پوری امت تقلید کر رہی ہے، 99% امت جن کی تقلید کرتی ہے ان کی کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں کہ آپ پھنس جاتے ہو، آپ بولتے نہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، جب قرآن حدیث کو مانتے ہو تو پھر آپ ہم جو قرآن حدیث کو دلائل دے رہے ہیں جو ہم نے پورے کلپ ریکارڈ کروا دیے آپ وہ کیوں نہیں سن رہے؟ سنتے ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب بھائی یہ خواہشات نفسانیہ کی غلامی ہے، یہ دلیل کو فالو کرنا نہیں ہے، یہ ہے جہاں آسانی ملے بس ادھر کو نکل جاؤ جا کے، یہ دلیل ولیل کی باتیں نہیں ہیں ان کی۔ اچھا اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں اہل حدیث حضرات، گڑبڑ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آسانی والے قول کو بھی لینا چاہیے، حدیث میں حرج نہیں ہے، شدت نہیں ہے اسلام میں، تو اختلافی مسئلہ تو جو آسانی والا قول ہے اس کو لے لو۔ ہم جب ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر کوئی لڑکی بغیر ولی کے شادی کر لیتی ہے تو اس میں پھر آپ کیوں شدت کرتے ہو کہ یہ نکاح ہی نہیں ہوا؟ آپ اس کو بھی بولو ٹھیک ہے بھائی یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو حناف کے نزدیک جو ہے وہ بغیر ولی کے بھی شادی ہو جاتی ہے، تو یہ والا قول لے لو حناف کا آسانی والا۔ وہاں آپ ایسے گرما گرم آپ کہتے ہو نہیں یہ تو حدیث کے خلاف ہے، تو جب بات یہی ہے نا کہ پھر آپ دلیل کو فالو کر رہے ہو، آپ آسانیوں کو نہیں، تو جب دلیل ہی کی بات آتی ہے تو پھر 3 طلاق کے مسئلے میں بھی دلیل کو دیکھا جائے گا، آسانیوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اور دلیل بھی اتنی مضبوط ہے کہ اس کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں ہے، باتیں ہیں، بس باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ مجھے دکھا دو بھائی کوئی صحابہ میں کسی ایک نے اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد ایک قرار دیا، ایک تو دکھائے نا آپ۔ پھر اس میں اتنی دفعہ ہمارا تجربہ ہے کہ اہل حدیث سے جب بھی اس مسئلے میں بات کرو بھاگ جاتے ہیں، جب بھی بات کرو۔ ابھی میرا ایک اہل حدیث عالم نے
میری آڈیو اور اپنی آڈیو چلائی ہے جو واٹس ایپ پہ میرا ان سے مکالمہ ہوا تھا، وہاں بھی یہ گڑبڑ ہوئی ہے کہ میری آڈیو کے بعد ان کا جواب آیا، وہ چلا دیا، حالانکہ اس جواب کا پھر میں نے جواب دیا تھا، وہ نہیں چلایا، اور وہ اتنے ان کے لاکھوں ویورز ہیں اور سب کہہ رہے ہیں واہ زبردست خاندانی جواب دے دیا اہل حدیث عالم نے۔ بھائی صاحب جب میری آڈیو چلی تھی اور پھر آپ کی آڈیو جواب میں چلی ہے، تو آپ کی آڈیو کے جواب میں جو میں نے آڈیو چلائی وہ آپ نے کیوں حذف کر دی؟ میں ان عالم کا نام نہیں لینا چاہتا، میرا مقصد نفرتیں پھیلانا یا کسی کی شخصیت کو ایکسپوز کر کے کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے نفرتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی میں تو مشاہدہ کر رہا ہوں نا، اس میں 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث حضرات بہت گاں بیک گھماتے ہیں، بہت ان کے علماء، عوام تو بیچاری سیدھی سادی ہوتی ہے، وہ تو بس حدیث کا ایک حوالہ دیکھا متاثر ہو جاتی ہے، لیکن ان کے علماء تو آپ تو صاحب علم ہو، آپ کیوں گڑبڑ کر رہے ہو بھائی؟ کیوں لوگوں کو آپ غلط چیز کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ کچھ منصف مزاج اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں اور یہ مسئلہ اجماعی ہے، یہ بعد میں کسی نے اختلاف پیدا کر دیا، تو ایسا بھی ہے الحمدللہ۔ تو لیکن عوام کیا کرے گی؟ اس اہل حدیث عالم کے پاس نہیں جائے گی جو 3 کو 3 کہہ رہے ہیں۔ عوام بھی کہتی نہیں، وہ والا جو 3 کو 1 کہہ رہا ہے نا وہ قرآن حدیث بتائے گا، خواہشات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا، وہ یہودیوں میں کسی نے زنا کر لیا تو تورات میں تو لکھا ہوا تھا اس کو رجم کیا جائے گا، تو یہودیوں نے کیا بولا کہ بھائی ہم ویسے تو نبی کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ والا مسئلہ ہم نبی سے جا کے پوچھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ ان کی شرارت سمجھ گئے کہ یہ اپنے لوگوں کو رجم سے، اسلام میں جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرتا ہے نا تو حکم یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، گورنمنٹ پر یہ لازم ہے اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے، تو تورات میں بھی یہی لکھا تھا۔ اب یہودی پھنس گیا کہ یار یہ تو تورات میں لکھا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا ہے، تو اس دفعہ فیصلہ نبی سے کرواؤ۔ تو نبی کے پاس جب آئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اے نبی آج یہ آپ سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں؟ ان کے پاس تو تورات ہے، صاف اس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں نبی سے فیصلہ کروانا برا نہیں ہے، معاذ اللہ، کون کہہ سکتا ہے کہ نبی سے فیصلہ برا ہے؟ ان کی نیت بری تھی، ویسے نبی کو برحق نہیں سمجھتے، لیکن آج نبی کے پاس جا رہے ہیں تاکہ رجم کی سزا معاف ہو جائے۔ تو میں بھی کہتا ہوں 3 طلاقیں دینے کے بعد تم اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے رہے ہو، تمہاری بھی نیت اسلام پہ عمل کرنا نہیں ہے، تمہاری نیت بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا ہے۔ یہ وہی آیتیں آپ کے اوپر بھی چسپاں ہوں گی جو یہودیوں پہ چسپاں ہوتی ہیں کہ اپنی خواہشات کے لیے اپنے مسلک کو بدل لینا۔ اور اہل حدیث سے بھی میں کہوں گا کہ آپ تو تقلید کے قائل ہی نہیں ہو، آپ کیسے اپنے مفتیوں سے فتویٰ لے کے 3 طلاق کے بعد بیوی کو حلال کر لیتے ہو؟ اگر آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں تو آؤ نا ہمارے پاس بھی آؤ، ہم آپ کو فقہ حنفی نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو قرآن حدیث بتائیں گے اور دلائل سے ثابت کریں گے 2 اور 2 4 کی طرح کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ لیکن اہل حدیث بھی کیا کرتے ہیں اس موقع پر؟ مسلک پرستی کی طرف جاتے ہیں، 3 طلاقیں دے کے کہتے ہیں ہم تو چونکہ اہل حدیث ہیں لہٰذا ہمارے لیے اس فتوے پر عمل جائز ہے۔ بھائی اہل حدیث کا تو موقف ہے کہ مسلک ہے ہی نہیں، اہل حدیث کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، تو اگر کوئی دیوبندی یا حنفی قرآن و سنت بتا رہے ہیں تو آپ اس سے آ کے پوچھ لو، نہ جانا آپ نے اہل حدیث کے پاس ہی ہے، اس کا مطلب یہ مسلک پرستی ہے، یہ قرآن و سنت نہیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں نا، ایک واقعہ ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا، وہ کسی لڑکی کو گھر سے بھگا کے شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب بتائیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا اہل حدیث کے فقہ میں تو نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اہل حدیث چھوڑو، آپ قرآن حدیث بتاؤ۔ میں نے کہا یہ ہمیشہ تو آپ اہل حدیث سے قرآن حدیث پوچھتے رہے ہو، آج آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے اس کو جواب نہیں دیا، مجھے پتا تھا یار تم خواہشات کے غلام ہو، تم قرآن حدیث کو نہیں مانتے، کبھی ادھر جا رہے ہو، کبھی ادھر لڑک رہے ہو، کبھی ادھر لڑک رہے ہو، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو وہ صاحب چونکہ میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث قرآن خواہشات کے غلام ہیں، اسپیسیفک اس اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اپنا مسلک چھوڑ رہا ہے صرف اس چکر میں کہ لڑکی بھگانی ہے اس نے۔ اور ویسے بھی احناف کے ہاں ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور لڑکیاں بھگانا پھر بھی ناجائز ہے۔ احناف نے یہ نہیں کہا کہ اس فتوے کی بیس پہ لڑکیوں کو گھر سے بھگانا جائز ہو گیا، صرف ایک قول ہے امام حنیفہ کا کہ اگر وہ لڑکی نے نکاح کیا کفو میں تو لڑکی کا ابا راضی نہیں بھی تھا تو نکاح ہو جائے گا، باقی اس کو اپریشیٹ کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ اچھا کام نہیں ہے یہ۔ تو یہ میں نے ڈیٹیل میں اس لیے 3 طلاق پر بات کر دی ہے کہ آج کل یہ لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے، طلاقیں دو دھڑ دھڑ دھڑ، پھر جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لو، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھک 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 حلال کرنے کے لیے۔ تو جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں واضح آیتیں ہیں، طلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں بیان کیا کہ دوسری مرتبہ اسی مجلس میں دی ہو یا اگلی مجلس میں دی ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَا، اگر تیسری طلاق دے دی ہے عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ جب اللہ نے فتویٰ دے دیا تو کسی کے لیے اس مسئلے میں اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، اللہ کا فتویٰ سب سے اوپر ہے۔